اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے لغت اللہ شریک امام رضا اسلام بسر کے تمام خواتین حضرات یہ دل دعا قبول اور اللہ پاک پاکستان ہندوستان کے درمیان جڑی بدامنی کی فضا پیدا کی جا رہی ہے اللہ پاک سارے جنت و محفوظ رکھے امن و امان نصیب فرمائے امام رضا اسلام کے دسترخوان نصیب تمام کو ملے دے رزق خیر سے اللہ آسان فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود پر میرے محترم سامنے جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نساء کی ایک آیت میں اللہ پہلا اس طرح شرف حاصل کیا پوری دنیا چی سارے مذہب کا تعارف موجود ہے اسی پیغمبر تو بعد 12 نے جنہوں نے اللہ کا ولی بنے وہی 12 نے جنہوں نے نبی کا خلیفہ بنے وہی 12 نے جنہوں نے اپنا امام بنے اور وہی 12 نے جنہوں نے صاحب امر بنے وہی 12 ہی نے آئمہ اسنا عشر اسی چونکہ اسنا عشری ہیں وہ 12 امامات بنے وہ جنہیں 12 نے انہوں نے اللہ دا ولی بنے پیغمبر دا خلیفہ بنے اپنا امام بنے تے نبی تو بعد اول الامر بنے میرے محترم سامعین پوری دنیا نال جڑا ساڈا بنیادی اختلاف ہے پیغمبر تو بعد وہ یہ کہ اسی وقت دے حاکم بادشاہ کہہ سکتے ہیں صدر کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں اول الامر نہیں کہہ سکتے دنیا باقی دی اول الامر بندی اسی نے اول الامر نہیں بندی جڑا اول الامر ہے جی وہ دی اطاعت واجب ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اللہ دی اطاعت واجب ہے اللہ تو بعد وہ رسول دی اطاعت واجب ہے تو وہ رسول تو بعد فوراً اول الامر دی اطاعت واجب ہے بندے سے واجب نو سمجھتے ہونا تے ہر بندے نو صاحب امر بھی نہ ملو ہر بندے نو اول الامر بھی نہ کرو جدی اطاعت واجب ہوئی وہ دے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا میں جناب کے سامنے امام رضا دی بارگاہ پہنچنا چاہنا قرآن کے ذریعے میں دلائل چند ہیں جناب کے سامنے کہ اساں اول الامر کیوں بندے ہیں پیغمبر تو بعد پیغمبر تک اختلاف کوئی نہیں اللہ دی اطاعت تے بھی پوری دنیا متفق ہے رسول پاک دی اطاعت تے بھی پوری دنیا متفق ہے جتنے اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ پیغمبر تو بعد ہوتا ہے کہ پیغمبر تو بعد وہ بندہ کون ہے جدا امر منیا جائے گا اس طرح جیسے محمد دا امر منیا جائے گا پیغمبر تو بعد یعنی پیغمبر دا وصال تو بعد پیغمبر دی اطاعت کدی واجب ہے جدی پیغمبر دی طرح اطاعت واجب ہوگی وہ دے واسطے جی میں کوشش کیتی ہے کہ قرآن حکیم چو پڑتال کیتی جائے تاریخ دیا کتاباں دا بڑا روڑا ہے تاریخ لا ریب بھی نہیں تاریخ کے متعلق پریشانی بندہ ہو جاتا ہے کسی ویلے تاریخ ہو جاتی ہے کسی ویلے ہو جاتی ہے قرآن جو میں پڑتال کی تھی اس پڑتال میں امام رضا دا سی قرآن پہلی گل قرآن اول الامر دی اطاعت واجب پھر عرض کریں اول الامر دی اطاعت واجب اسے قرآن میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ دی اطاعت تو اسے قرآن چ روکیا گیا شکریہ اسے قرآن کچھ لوگوں کی اطاعت تو شکریہ روکیا گیا کہ انہوں کی اطاعت نہیں قرآن تضاد ہے نہیں قرآن چ اختلاف ہے نہیں میں بندے نے جی قرآن دی آیتوں میں کڈے نے جنہ کی اطاعت تو اللہ نے روکیا ہے کیونکہ اس تو بعد میں طے کر لیا اس قرآن دے وچوں کہ جدی اطاعت تو اللہ روکے نہ رسول ہو سکتا ہے نہ انہیں الامر ہو سکتا ہے میرا خیال ہے یہ پڑتال جناب تک بھی پہنچ گئی بہت شکریہ پڑتال پہنچ گئی جدی اطاعت تو اللہ روکے پہ ایدی اطاعت نہیں کرنی وہ کچھ اور ہو سکتا ہے اول الامر نہیں ہو سکتا لو جناب مجلس ہو گئی توجہ ہو گئی تو مجلس ہو گئی گل پہنچ گئی تو مجلس ہو گئی کئی بار پہنچان تو دیر لگتی ہے آج اتنے بالکل دیر نہیں لگتی مجمع تک گل پہنچ گئی کہ جدی اطاعت تو اللہ منع کرے کیونکہ اول الامر دی اطاعت تے واجب ہے تے جدی اطاعت تو آپ منع کرے وہ کسی دا رشتہ دار ہو سکتا ہے اول الامر
جی نہیں ہو سکتا. پہلی آیت مجیدہ میں جی انتخاب کی تھی، آیت میں 2-4 ہی انتخاب کی تھی. انہوں نے پہلی آیت مجیدہ میرے سامنے یہ سورہ مبارکہ کہف کی، یہ 15ویں پارے چ مل جائے گی. سورہ کہف وچ خالق کے کائنات نے فرمایا ولا تطع، یہ مطلب ہے نہ اطاعت کر. ولا تطع، اللہ فرمایا نہ ان کی اطاعت نہ کرنا. اگے وہ صفت ہے کس کی اطاعت نہ کرنا. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اللہ فرماتا ہے جس کے دل سے ہم اپنا ذکر واپس لے لیں اس کی اطاعت نہ کریں. شکریہ بابا شاہ صاحب، شکریہ مہربانی، بہت مہربانی. سورہ مبارکہ جی ایک کہف ہے. آیتہ نمبر عرض کر دیں، آیتہ نشان جی میرے کو 28 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے من اغفلنا، جس کو ہم غافل کر دیتے ہیں، قلبہ اس کے قلب کو، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، جس کا دل فارغ کر دیتے ہیں، جس کے دل سے ہم اپنا ذکر کھینچ لیتے ہیں اس کی اطاعت نہ کریں. جس کے دل سے ہم اپنا ذکر کھینچ لیتے ہیں، ہمارے ذکر سے اس کا دل فارغ ہو جاتا ہے، کبھی اس کی اطاعت. اچھا گل اللہ نے ایسی دسی قبلہ کہ جہدے نال پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ کدے دل وچ اللہ کا ذکر ہے، کدے دل وچ اللہ کا ذکر نہیں. اللہ پاک بڑے مشکل کشا نے اگو آسانی پیدا کی. دوسری صفت دس کے اور آسان جی میں کھورا کٹی دا نا، کھورا کٹ کے بندے ہولی ہولی نشانہ تے پڑھی جاتے ہیں. میں تانوں انہاں دے بوئے تے لے جانا ہے جنہاں دی اطاعت واجب نہیں. مولا دے فضل نال انشاءاللہ ایک کھورا نکل پہ، کھورا ٹر پہ، خیر ہو جائے قبلہ کھورا ٹر پہ. پہلی گل تے یہ سانو لب گئی، دیکھو نا نشان ایک لب گیا کہ جدے دل وچوں اللہ اپنا ذکر کٹ لے وہ دی اطاعت ہے. یہ مطلب ہے وہ بندہ اولل الامر نہیں ہو سکتا. اچھا ہوں دل دا معاملہ ہے تو دل وچ کی پتا جی تواڈے دل چ کتنا ذکر ہے، میرے دل چ کتنا ذکر ہے، اودے دل چ کتنا ذکر ہے. اگے اللہ نے اور کھورا ٹوریا توڑ میں لے جانا ہے. دوجے کھورا جہاں اگوں لبی نشانی او تو تمہیں پتا کئی باری نا فوجی کنے قدم اگے جا کے پھر آدھا آ جا بھائی آ جا. یہ مطلب شکار پکی سڑک آ جائے تو کئی باری پھر کھورا مک جاتا ہے، وہ سڑکوں پار جا کے پھر لب رہتا. اب بنو امیہ تے بنو عباس نے بڑیاں سڑکاں بنائیاں نے پر کھورا پھر بھی انشاءاللہ کھورا پھر بھی جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے اگلا نشانی شکریہ. اگلی جڑی بہت شکریہ. اگلی نشانی پھر قرآن جو ملی اگلی آیت مجید ایسے آج اللہ فرماندہ وہ ہیں جن کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہے. دیکھیں اللہ پھر وہ کیویں لبڑ گئے. اللہ پاک نے دوسری گل فرمائی، فرمایا ان کی ایک اور بھی نشانی ہے. کیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ ہیں جو محمد کی پیروی نہیں کرتے، اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے. تھوڑا جی آگے ٹرے ہیں وہ بندے وہ ہیں جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. یہ مطلب ہے جیڑا اپنی خواہش کی پیروی کرے وہ دل چو اللہ اپنا ذکر کر لیتا ہے تو وہ اطاعت واجب نہیں. شکریہ. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ ہے جس کا کام حد سے نکلا ہوا ہے، وہ حد کے اندر نہیں رہتا، وہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے. وہی اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے. یہ مطلب ہے کچھ نیڑے لگ گئے ہیں. پہلی گل تو دل میں سی اگوں اپنی خواہشاں کی پیروی اگوں مصیبت دے کہ تھوڑی اس ویلے کی خواہش ہے وہ بھی تمہیں نہیں پتہ، میری ہوں اگوں کی خواہش ہے وہ بھی میں نہیں پتہ ہے. گل اجے اندر ہی ہے، کھورا واضح نہیں ہے، واضح نہیں ہوا کرنے آج واضح. اگلی آیت مجیدہ میں پھر انتخاب کیتی ہے وہ سورہ مبارکہ جی سواد دی آیت جی 26واں پارہ جی. یہ خالق کائنات نے جڑی گل کی تھی وہ تھوڑا جہا جی معاملہ اگے ٹریا ہے، فکر نہیں کرنا لب جاتا ایک ہم لب کے چھڈاں گے لب کے انشاءاللہ. اے جناب سورہ مبارکہ سواد ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا داؤد، یا داؤد، اے داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام نال خالق نے گل کی تھی. اللہ فرماتا ہے اے داؤد جی. خالق فرماتے ہیں اِنَّا، ہم نے داؤد متعلق اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے خلیفہ بنایا زمین کے اندر، ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے. وہ جی میں گل جناب کے سامنے کی ہے نا جی
کہ ان کے دلوں سے اللہ اپنا ذکر نکال لیتا ہے، اور وہ بندے وہ ہیں جن کی اطاعت نہیں کرنی، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے آئے اللہ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ بندوں کے بنائے ہوئے خلیفے اور ہیں، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ اور۔ اللہ فرماتے ہیں فاحکم بین الناس بالحق، اے میرے نبی، اے میرے بنائے ہوئے خلیفے، لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا، لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا۔ حضرت داؤد نے فرمایا میں حق دی گل کراں گا، تسی ذرا میری احتیاط دس دیو کہ کی کراں تاکہ میرے کو کوئی ناحق فیصلہ نہ ہو سکے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، پھر حق کے فیصلے کرنے ہیں نا تو اپنی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ میرا خیال ہے ہول کلیئر ہوگی۔ حق کے فیصلے کرنے ہیں تو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ جڑا جج حق دا فیصلہ کرے گا وہ خواہشات تھلے دبیا نہیں ہوئے گا، تے جتنیاں 50 خواہشاں ہون گیاں وہ دے کو حق دا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تیجی آیت تو بعد پتہ لگ گیا، نیڑے لگ گیا میں ہوں بندے میں لبنا، دیکھو کیویں لبن۔ جناب دے ذہن چ ساری گلاں موجود ہیں۔ پہلا کھرا سی انہاں دے دل چوں اللہ اپنا ذکر کردا، وجہ وہ اپنی خواہشات دی پیروی کردا۔ تیسرا اللہ فرماندا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے وہ کبھی حق کا فیصلہ نہیں کرتا۔ لو جی سورہ محمد جی وہ بندے لب گئے۔ اللہ فرماندا ہے حبیب وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ میرے حبیب تیری مسجد میں ایسے بندے بیٹھتے ہیں جو تیرا خطبہ سننے کے بعد علم والوں سے پوچھتے ہیں ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، ابھی رسول بھائی خدا نیڑے پہ آپ پڑھتا جائے ہوں مہربانی کرنے کے بوا نیڑے آ گئے، بندے لب گئے تے نبی دی مسجد تو لب گئے تے نماز پڑھ کے بیٹھے نے وہ لب گئے، روزہ دار لب گئے نے، حاجی لب گئے، نبی دے سامنے بیٹھے لب گئے نے۔ اللہ فرماندا ہے یہاں وہ بندے ہیں جو تیری گفتگو سننے کے بعد جب تو خارج ہوتا ہے وہ ان سے جدا ہوتا ہے، وہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول۔ میں کیا اللہ انہوں کیوں بھی سمجھ ہوگی جو نبی بھی عربی بولتے ہیں تو بندے بھی عربی نے، انہوں ہے کہ اللہ پاک فرماندے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی۔ لو جی گل پھر اندر ہی رہی ہے، پھر مور جے منہ تے لگی ہوں گی تو لگ جائے۔ خورا اپڑیا تو بتھیرا ہے لیکن اجے کدھر بیچی یہ گل واضح نہیں ہو رہی۔ میں نے پتا ہے جدوں تک واضح نہ ہوئی، جدوں میں نے پتا ہے جی واضح نہیں ہوئی تو تمہیں میں کیوں آکھاں واضح اجے ہوئی ہی نہیں۔ اللہ پھر گل شکریہ قبلہ، اللہ پھر گل اندر ہی رکھی ہے کہ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مور لگی ہوں دی، منہ تے پتہ لگتا، مور لگی ہوں دی ہاتھ تے پتہ لگتا، ہوں مور لگی ہے دل تے، اجے لبے نہیں پر خورا نیڑے پڑ گئے۔ میں کہا اللہ یہ کیوں مورا لانا ہے؟ وہ مسجد وچ نبی دا خطبہ سننا ہوندے نے، تو اگوں مورا لائی ہونا، انہاں نبی دی گل دی سمجھ نہ آوے۔ اللہ فرماتا پہلا تے منو کہ میں عادل نہ ظالم نہیں، پر مننے ہو جنہیں جعفر صادق کو دین لیا ہوئے، جنہیں مولانا صاحب کو دین لیا ہوئے۔ ساڑھے نزدیک توحید تو فوراً بعد اصول دین اچھ قبلہ عدل ہے۔ اللہ عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا تیرا کی خیال ہے بندے نبی کو بہ کے دین لینا چاہن تو میں اسے مورا لائی ہوں تو میں کہ ایک کون نہیں جنہیں تے مورا لا چھڑیاں، میرا موضوع جنہیں سن رہے ہیں وہ دے تک گل پہنچے گی۔ اللہ فرماتا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہی تو ہے جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے بالکل اسی صحیح جانے ہیں۔ پہلی آیت تو بعد چوتھی آیت ہے کھورا ٹھیک پہ جاتے، یہ مطلب بندے نبی دے دربار چ بیٹھے رہے تے اندر انہوں نے خواہش اپنے دل دی، اللہ فرماتا ہے انہوں دلوں تے میں مور لا دیتی، مر کے لبے نے لب گئے۔ ہوں انج لبے نے کہ تواڈے کوئی پردہ نہیں رہنا۔ جس ہن صورت جو میں پڑھن لگنا ہے بندے وہ دا نا ہی منافق ہوں، جن وجہ بھی نہ لبے وہ موج کرے۔ صورت کا نا کی
منافق ہوں. اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. ہم کافروں پہ مہرے نہیں لگاتے، مہرے ان کے دلوں پہ لگاتے ہیں جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. یہ وہ بندے ہیں جو ایمان لائے تھے ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے. پھر اللہ فرماتا ہے طبع علی قلوبہم، اب ہم نے ان کے دلوں پر صدقہ جامع مہریں لگا دی ہیں. پھر اللہ فرماتا فہم لا یفقہون، اب محمد بھی سمجھائیں تو یہ نہیں سمجھ. صدقہ جامع ٹینشن موقع کے شیعہ نے حیدر کرار جڑا بندے بندے نو سمجھاندے پھر دے نا دین تسی جڑا تواڈے نال کام تے لگا ہوئے تواڈا دل کردا اینو بھی شیعہ کر لئیے، جدے کول تسی کام لگے ہو تواڈا دل کردا اینو بھی کچھ آکھیے. جڑا ٹھیکیدار کول کام کردا ہوندا کہ ٹھیکیدار نو سمجھاتا تے بتھیرا پیا جے راہ راستے آ جائے. میں تانوں اج کھولیا دین لگا اے جڑے نبی تے سمجھایا نہیں سمجھدے اسی کون؟ سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ. مہربانی اللہ فرماتا ہے لا یفقہون، قرآن تے اعتبار کرو اے لا رہ گئے یار تے شک کوئی نہیں. خدا دی قسم اللہ فرما رہا ہے لا یفقہون، اب یہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ میں نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے. یہ مطلب ہے نبیوں سے کافر سمجھ سکتا ہے، منافق نہیں سمجھ سکتا. صدقہ جامع صدقہ جامع دین یہودی کی سمجھ میں آ سکتا ہے، عیسائی کی سمجھ میں آ سکتا ہے، کافر کی سمجھ میں آ سکتا ہے. تو اڈی خیر ہوئے منافق کی سمجھ میں دین کیوں او دیتے اللہ مور لائی. یہ مطلب ہے میرا خیال ہے کہ پہلا چیک کر لو جنہوں سمجھانا جے کہ کہتے ہیں مور تو نہیں لگی یار کی فرق پہنتا ہے. چیک کر لو، چیک بھی دس دینا. نبی تو پتا ہوں سی منافق کتنے کتنے بیٹھے. یہ مطلب ہے منافق خواہش کی اتباع کرتا ہے. یہ مطلب ہے جڑا منافق ہے وہ دل تے اللہ مور لاندہ ہے. یہ اتباع نہیں کرنی، یہ اطاعت نہیں کرنی. یہ مطلب طے ہو گیا کہ منافق ہوئے نا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اولے الامر نہیں. کیا بات ہے، سار اٹھاؤ بھائی. منافق اولے الامر نہیں ہو سکتا. اگلی گل دساں جی ذرا بچے بھی بیٹھے نے. یہ جڑے منافق ہوندے نا یہ مسلمانوں وچ ہی ہوندے. منافق دی تعریف کرتا، شکریہ جی منافق دی تعریف کر چلا. اگر کوئی ہندوؤں چ منافق ہوئے وہ سانوں ہی دسے نا بھائی تھکی پہ ہوندہ. ہندوؤں چ کوئی منافق ہوئے تو سانوں خبر کر چھڑے پہ تھے یہ صلاح پہ مودی کرتا ہے. تو جے ساڑیاں صلاحاں اتھے اپڑ جاتے منافق کتے ہوئے ایتھے تہاڈی خیر ہوئے. شکریہ. کا مطلب ہے یہ جی منافقت پائی گئی ہے نا، میں منافق کی تعریف کرنے لگا بڑی جامع. منافق کو اندر جڑا کافر رہنا تے مومن ہوئے نا. سبحان. کافر رہنا بندہ حافظ آباد بھی نکل آوے تے لکھی شاہ بھی نہ پہنچے کتے بچکار ہی لم گیا رہے. یہ جڑا نا منافق ایک کفر چ تو نکل گیا ہوتا ہے تے مومنہ چ آیا ہی نہیں ہوتا، یہ درمیان چ لٹ گیا ہوتا ہے. یہ تے اللہ مور لاندہ جی. یہ مطلب ہے پک لگ گیا قرآن جو کھورے. ہوں میں بوا کھولنے لگا پورا تے میں بوئے تے لے گیا. میرے کو کتنے کھلنا سی تو چہرے نظر آ جان گے. پیغمبر نے دسیا کہ جڑا منافق ہوتا ہے وہ دی اطاعت نہیں کرنی. یہ یو منافق ہے جڑا خواہش دی پیروی کرتا ہے. یہ یو وجہ تے اللہ نے مور لائیے. صحابی دی قبر چملا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. نبی نے فرمایا میں نماز پڑھاتا ہوا نا تے 7ویں صف وچ منافق کھلوتا ہوئے میں نے پتا ہوں. سمجھے جانا 7ویں صف وچ منافق کھلوتا ہوئے تو میں نے اللہ دے دیتے علم نہ پتا ہوتا ہے. او دے بچے جو او دی قبر ٹھنڈی ہوئے. اللہ وہ ایک باری زیارت کروں گا میں وہ دی حشر والے دن صحابی دی میرا پورا یقین ہے کہ اللہ ضرور میں نے وہ متھے لوائے گا. انہیں اٹھ کے نا مسجد جو پوچھیا یا رسول اللہ تو ہم تو پتہ لگ جاتا ہے یہ منافق کتھے کتھے ہوندے نے. سان تو پتہ ہی نہیں لگتا ساڈے تے بچے لڑے ہوندے بچے ہی بیٹھے ہوندے نے. سان تو صاف نہیں لگتا تے ایسا نہ ہوگا کسی بھلیکھے نال کسی ویلے اسی انہاں دی اطاعت ہی کر جائیں جدوں کہ انہاں دی اطاعت تو روکیا گیا. یہ اولے الامر ہو ہی نہیں سکتے، یہ صاحب امر ہو ہی نہیں سکتے. انہاں تے اللہ نے مہراں لائیاں نے. تو سان کو پہچان دس دیو. یہ نبی آکھیا کھل کے دس پوچھنا کی چاہنا ہے. مسجد جو اس پوچھا تو میرے سامنے قرآن ہے. ایتھے بے ایمانی تے کیڑی بنتی ہے. ہو سکا یا رسول اللہ صرف ہم غریبوں کو یہ بتا دیجئے کہ منافقت کہاں ہوتی
تینوں آکھیا سی مننے نہیں مانتے تو نہیں مانتے ان سڑ کو پوچھ لے کہ کنوں نہیں مانتے نبی فرمایا اطاعت ہوتی نہیں کرنی جڑا منافق ہوئے تے منافق دی نشانی ہے وہ جو بغض علی ہوئے جتے سانو بغض علی نظر آئے نا سی انہوں نہیں مانتے شکریہ اللہ ہی نہیں گانے ہوگی جتے سانو میں تو حضرت علی دے پوچھتیاں دو ترے علامتاں دستا صحابہ کرام کو بھی علامت ہوندی سی صحابی فرماتے ہیں صحابہ دا قول موجود ہے وہ فرماتے ہیں اسا جدو منافق پھڑنا ہوتا سی ادھوں دے سامنے حضرت علی دے فضائل بیان کرتے حضرت علی دیا صفتہ بیان کرتے سانو دے منہ تو ساتھ لگ جاندہ سی کہ منافق ایسا مطلب کہ نبی دے زمانے سے ذکر علی تو منافق پھڑکتا سی کہ آج کی آج بھی پھڑکت ہے پھڑنا ہونے لگے جی اکھا کھلی ہوں دو بندے سوتے ہیں آج دی مجلس ہے جیڑا ٹو تو بغیر سوتا ہے وہ تو میں حیران ہے جیڑا ٹو لا کے سوتا ہے وہ تو سمجھ آؤں دی ہے جنہیں ٹو لائی ہے وہ تو سمجھ آؤں دی ہے جیڑا ٹو تو بغیر آج سوتا بڑا اوکھا کا وجہ نا اپنے پہاڑ تے بہنا تے نالے ساؤنا درود پڑھو اوپر میں کھڑا بوئے تے لے گیا تو بندے سوتے ہیں عزیزوں ستے والا کام ہی نہیں یہ جڑی نا بغض علی وہ تو میں دو طرح دیا مثالہ دے دیں بغض علی دیا اس ایسے بندے صاحب امر نہیں ہو سکتے جی انہوں نے اسی اول الامر تسلیم نہیں کر میں چاہنا ایک دو صفتہ ہوں پڑھ لیے پڑھ لیں اس سورہ مبارکہ میرے کو قلم ہے جی لو جی یہ تو بھی اللہ منع کیتا ہے یہ آیت مجیدہ دا نمبر 8 ہے جی اللہ فرماندہ فلا ایک تو آیت جناب نے سن لی کہ یہ جو دل میں خواہش رکھتا ہو اپنی نبی کی بجائے وہ بندہ اول الامر ہے کیونکہ اس کی اطاعت واجب نہیں یہ ایڈی سوکھی آیت ہے اگوں اگے تو تشریح کرنی پئی نا 15-20 منٹ تو ہم بالکل نہیں کرنے پڑے اللہ فرماندہ فلا تطع المکذبین میرے حبیب نے بندوں سے کہہ دے جھوٹوں کی اطاعت نہ کر سبحان جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا یہ مطلب ہے جڑا بندہ جھوٹ بولے گا وہ دی اطاعت نہیں کرنا ہم کسے بندے دے متعلق بندے یقین دوان کہ اس کدی جھوٹ نہیں بولیا تو اسی من جانا دوان آخر نے کدی جھوٹ نہیں بولیا اسی اول الامر بھی من جانے اپنا امام بھی من جانے تو جے بندے کو وعدہ کٹا ہو جاندہ ہے پھر میں کہاں دسا من دے اسی انہوں جدے کو نہ وعدہ ہو گئے نہ کٹا تو آنی کیا بات ہے نہ وعدہ ہو گئے نہ کٹا ہو گئے زندگی چھ بڑے بڑے بندے سچے بیکھے نے لیکن کدی کدی وہ جھوٹ ہے یہ جڑے بندے رات نو کار ہوندے نے 2 بجے تو بڑے چنگے بندے نیک بندے ہوندے نے بیوی پوچھ دیئے کتھے سے ہوندہ اتھے میں چھوٹا جا جھوٹ دسیا کہ جے اتھے ہونے جے وہ کیوں پوچھے تو کتھے سے ہم چھوٹی جی گھر لے کتھے سے اتھے سے بس جنہیں اینا کو بھی بولیا ہوگا کمال ہے وہ جڑا اپنی بیوی نال جھوٹ بولے وہ ٹھیک نہیں تے جڑا حیدر دی زوجہ نال جھوٹ بولے حضرت حضرت میرا خیال ہے کہ جھوٹے دی اطاعت نہیں کرنی تو چلو جھوٹے لبن دا بھی طریقہ میں دستا سچے لب لو جھوٹے نہیں لبنے وہ بہت ہے نا تو چھڈو پر جیڑی شاید لب دی ہوگی نا تھوڑی ہو جلدی لب جلدی بہت ہے تو پھر بڑی مشکل ہو گیا تو اسی سچے لب لو جیڑا انہیں آ جائے گا وہ جھوٹا ہو شار اٹھاؤ جی آباد رہو بات میں جی لب سچا لب لو جیڑا وہ دے نال لڑے گا نا وہ جھوٹا ہوئے گا جج فیصلہ کرتا پہ ہمیں 12 سال بعد کرے ادھر ایک پارٹی کھلوتی ہے مدعی ادھر ملزم وہ فیصلہ کرتا ہے جتنا وہ فیصلہ کرتا ہے نا آ سچے نے تے جھوٹے لبن پرا نہیں جڑنا اوڑے تجھے پاس اڑنے جھوٹے نے جی ادھر انہوں آکھے سچے نے تے تجھے پاس اڑے جھوٹے نے آ قرآنی اللہ فرماندہ فمن حاجت فیہ من بعدی ما جاءک من العلم فقل تعالوا نادوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین رکھ مولوی میرے کو قرآن پہ ہاتھ جتنے محمد جھوٹے تے لعنت کرن نکلیں گے کرو سچے
پنجاں تے کسے نو اتفاق نہ ہوئے تو میں مجرم. شیعہ سنی من گئے مصطفیٰ سن، مرتضیٰ سن، جناب سیدہ سن، جناب امام حسن علیہ السلام سن تے امام حسین علیہ السلام سن. جنہ لوگاں انہاں چوہاں نو رضی اللہ بھی لکھے ہیں نا، لکھے یہی گئے. حضرت امام حسن اے قرآن چ لکھیا بالکل، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے سارے گئے. مکم چاند تو پریشان کرنا رضی اللہ لکھ کے پھنس گئے نا. رضی اللہ نے تامی یہی گئے، تجھے علیہ السلام نے تامی یہی گئے. بڑی کیا بات ہے. انہوں کرتا کے آنج بیکھے گا جس رخ کو میرا پرے وہ بندہ ہوگا ہے انہوں تو اڈی کانڈ نظر آؤں ہے، میرا منہ نظر جیڑا ادھروں آئے گا انہوں تو اڈا منہ نظر آئے گا، کانڈ نظر نہیں ہے. جیڑا ادھروں بیکھے گا اس سائڈ نظر آئے گی، سائڈ نظر نہیں آئے. انہوں نے رکھ، انہوں نے اینگل تو مبالے بڑے سچیاں دے اینگل بنا ایتھے رکھ مصطفیٰ دی مثال دے طور پہ تے اس اینگل تو دیکھ کہ انہاں وچ ایک نبی دی بیٹی ہے، ایک داماد ہے تے دو نواس ہے. دوجا اینگل پھیر کے ویکھ لے ایتھے مولا علی نو رکھ، ایک علی دا سوہرا ہے، ایک علی دی زوجہ ہے، دو علی دے بیٹے. اچھا اینگل پھیر کے بطول نو ایتھے رکھ تے ایتھے رکھ کے جناب سیدہ نو پھر گئے. ایک بطول دا بابا ہے، ایک بطول دا شوہر ہے، دو بطول دے بیٹے. اینگل پھیر امام حسن نو ایتھے رکھ، ایک حسن دا نانا ہے، ایک حسن دا بابا ہے، ایک حسن دا پڑھا ہے، ایک حسن دی ماں. حسین نو ایتھے رکھے تھے، ایک حسین دا پڑھا ہے، ایک حسین دا نانا ہے، ایک مولا حسین دی والدہ ہے، ایک مولا حسین دا باپ ہے. جہاں تینوں میں اینگل بخان لگا تو زندگی جی بھولنا نہیں چاہیے. یہ میں ایک ایتھے رکھا تو 14 تعارف کرایا، 5 دا کٹھا تعارف کراوا تو ایک ابو طالب دا بھتیجا ہے، دوسرا ابو طالب دا بیٹا ہے، تیجی ابو طالب دی نوح ہے تے دو ابو طالب دا پوتر ہے. سچے لب گئے. یہ مطلب ہے پیغمبر تو بعد اطاعت سچیاں دی واجب. ایڈا آسان مناظرہ نہیں ہو سکتا، ایڈی آسان تحقیق نہیں ہو سکتی. تو بچے کچی پکی دے پاؤ. جب میں ٹیچر لگا سر ڈائر میں 10ویں پڑھاتا ہوا ہے، اور جدو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے میں دوجی جماعت پڑھائی سی. دوجی میں وہ پڑھائے نا جنہوں نے چلغوزے نہیں سن ویکھے. دریا کی سیر کی شہر سر کہانی ہوتی سی دوسری جماعت سے. پہلے دن میں گیا تو میں پڑھانے لگا دریا کی سیر. وہ بچیاں پڑھیا ہم دریا کی سیر کو نکلے، راستے میں چلغوزے کھائے. میں کتاباں ٹھپو چلغوزے ویکھے جی وہ نہ کرو تو میں پڑھانا نہ کروں. پھر 2-4 امیر گھراں دے بچے سن، انہیں جی اساں ویکھے ساڈا ابا جی ہری پور ہوندے نے، کسے آکھیا اتنے ہوندے نے لے کے آنا. میں پڑھایا ہی نہیں. میں کہ سویرے چلغوزے لے آؤں گا وہ تمہیں کھواؤں گا پھر اگوں پڑھاؤں. یقین کرو میں لے گیا تھی چلغوزے پڑھے جا کے ونڈے سر سردی چلغوزے ونڈے. انہوں نے پوچھا میں کہڑا کلو دیتے سن، ایویں بہانا ہی سن. میں کیا چلغوزے ہوتے ہیں انہوں نے بچے میں کھاؤ پہ وہ 5-6 سارے دیتے وہ سارے کھا لے. میں کیا ہوں بھولے گا. مجھے بڑی دیر بعد ایک شاگرد میرا ملیا، وہ پولیس چ بھرتی ہو گیا سی، احتجاج سی کوئی لاہور تو مجھے ملیا. مجھے ویکھ ویکھ کہتا سر جی تھوڑا نا ناصر ہے. میں کہا جی وہ تو تقریر شکریہ کہنے لگا جی سر جی میں تھوڑا شاگرد ہوں. میں کیا تم یاد ہے؟ اور سر کیا سب کچھ بھول جائے نا. یہ مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے جی، گلاں پھر بھولدیاں نہیں، طریقے نہ دسیاں ہوں تک بھولدیاں نہیں. خدا دی قسم ہو سکتا ہے نبی زبانی آندے من کن تو مولا تے کسی یاد رہندا آیا آج بھی دا سانے نا اور اس واسطے کو بندہ بھول نہ سکے. میرے مولا دے فضل نہ یہ تقریر بچے بھی نہیں بھولن گے. میں دسیا کہ جڑے سچے نے انہوں دی اطاعت کرنی ہے تے جھوٹیاں دی اطاعت نہیں کرنی. مینوں افسوس ہے، افسوس تے بندہ اپنے نال ہی کردا، پر افسوس کرن جائیدا مخالف نال چاہیے اپنے نال چاہیے. یہ مطلب میں اپنے مسلمان بھراواں نال افسوس پہ کرنا، یہ افسوس کا تمہیں سواد ہونا ہے. میں نہ یار میں حیران ہاں تساں تاریخ جو سچے نہ بنانے قرآن والے سچے بننے جہاں تک یقین ہی کوئی نہیں وہ تو تساں سچے نہ کہے. جی بسم اللہ بسم اللہ جزاک اللہ. لو جناب علی مینوں آسانی ہوگی تسلی ہوگی کی کرا. تاریخ جو بندے شامل نہ بدلے، حالانکہ تاریخ شک ہے، قرآن ہے
شکریہ قبلہ شک کوئی میں ایک مثال دیا پہلے دے دینا مجھے یاد آ گئی غنی انہوں اندر نے جڑا سخاوت کرے مال ونڈے جنیاں تاریخاں تو انہوں اس وڑے نظر آؤں گیاں کتاباں نظر آؤں گیاں نصاب نظر آئے گا سکولہ تے یونیورسٹیاں انہوں نے پڑھ کے دیکھ لو تحقیق کر لو یہ کوئی مناظرہ تے روڑا نہیں آرام نہ کتاباں دوجی تو لے کے 16ویں جماعت تک اردو دیا کتاباں اسلامیات تک اردو دیا کٹ کے دیکھ لو یہ تو تاریخ والے گنی ملن گے کولوں کتاباں چوں تاریخ والے گنی بہت شکریہ میں تحقیق کیا کی تھی تو کوئی گنی ملیا نا تے تاریخ چو ملنا جڑا تاریخ چو ملنا جڑا قرآن چو وہ نہیں ملے ویسے شہرازی صاحب میں سوچنا پیا وہ بھی اسلامیات ہی جدے تاریخ والے بندے ہیں تے قرآن والے بندے کوئی نہیں تاریخ نے غنی لکھے حضرت عثمان نے غنی شکریہ قبلہ لکھے نا بھائی کوئی رولا نہیں جن نے سخاوت کیتی ہے وہ غنی ہے لکھیا تاریخ جو تساں گپنے ایک قرآن چ غنی ہے تو انہوں کی تکلیف ہے کتاباں چ نہیں لکھتے اندر مجبوریاں ہوتی ہیں نا میں پڑھ رہا ہوں یارا میں کھلی گل کی تھی کہ حضرت عثمان نے خوہ خرید کے دیتے انہیں بڑی صحابتہ کی تھیں انہیں حضرت عثمان نے غنی مشہور ہو گئے بلکہ کسی بچے نے بھی پوچھو نا کہ صحابہ جو غنی کیڑا صحابی سی وہ کہے گا حضرت عثمان ہے نا کوئی گل ٹھیک ہے تاریخ جو نہ بلے تاریخ جو ہے ایک قرآن جو غنی انہیں تو انہوں کیا کہ وہ دیتے تو بحث ہو سکتی ہے تو بحث ہی کوئی اے قرآن ہے اللہ فرماندہ بَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اے محمد ہم نے تجھے غنی کر ہائے سب کہو اے نبیوں کا نبی ہم نے تجھے غنی کر دی ہاں تیرے پاس پیسے کم تھے لیکن ہم نے تجھے غنی کر دیا یہ تو مطلب ہے باقی جنہیں غنی نے انہوں دا ذکر تاریخ ہے سارا دے باپے دے غنی اور دا ذکر اور یار قرآن ہے انہوں نے لکھو 1000 باری لکھو پر کروڑ واری نینو لکھو اس واسطے بھی نہ آپ غلطی کی تھی انہاں مسیطہ جب ہے کہ دسے نبی دا کوئی اڑتا سی نبی دی کوئی جھٹی سی ان والی ٹانکے لاندے سن انہاں نبی نو غریبی انہاں دا چھڑیا ہون غنی دسن لگیا شرم آؤں ہائے جنہی حضور دی غربت دسی ہے ہون غنی دسیا رہے نا پاس بڑا پیڑا گئے اگر ایک کتاب آج لکھے نہ حضور غنی الاغنیاء تھے نبی غنیوں کے بھی غنی تھے اندر مجبوری دسا خدا دی قسم اندر دی مجبوری انصاب لکھنا رہے دی جنہ اتنی دیر دا نبی نو غریب لکھے آج لکھنا نبی غنی سن نہ قرآن دی آیت میں لکھ دیں تے اٹھ کے کوئی بچہ مسیح تے پوچھے گا مولوی جی نبی تے جو کما کے لے ہوندے سن غریباں یتیماں بیرگان نو ونڈ جاتے سن اے مال کہنا سی جی وجہ پر محمد غنی ہوئے اس اگار نہیں فرمایا مولوی جانتا سی کہ نبی رو میں غنی یاد چڑیا فاطمہ کی ماں دے مال دا ذکر آئے بغض خدیجہ کھا گیا بغض خدیجہ کھا گیا یہ مطلب ہے جنہیں تاریخ ہے سچے نے شکریہ وہ کتابہ جو لکھے نے تیرا قرآن دے سچے نے جنہیں شکریہ کہ پیغمبر لے کے میدان مبارک گئے یہ مطلب ہے قرآن سر دے رکھ دیا کاغذ بڑھ جاؤ مصطفیٰ سچے سر اٹھاؤ علی سچے زہرہ سچے حسنین سچے گل مک گئی منوں کی لوڑ ہے کسی کا نام لین دی جیڑا انہوں لڑ پوے وہی جھوٹا کمال ہوئی یار جیڑا انہوں لڑ پوے وہ جھوٹا ہے اور اللہ فرمایا حبیب ان کو کہہ دے فلا تطیع مکذبین کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا آگا جو سامنے کھورا میں بوئے تے لے گیا جیڑا درود واریا نہ لڑتا گیا نا اور کچھ اور ہو سکتا ہونے کا بر نہیں ہو سکتا کیونکہ جھوٹے دی اطاعت ہے ہاتھ والی خیر لو جی ایک آیت اور سن لو
تو میرا اول الامر تے گفتگو ختم کرنا یہ تے مکدی وہ بھی آیت مجید ہے اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں میرے حبیب صفتاں تے کافی لکھی ہیں آخری پڑھ 13 نمبر آیت ہے جی سورہ قلم دی تہاڈی خیر میں 13 نمبر ہے 13 نمبر آیت ہے سورہ اطاعت نہ کرنا جو جھوٹی قسمیں کھاتے سبحان جھوٹی قسمیں اٹھانا دی اطاعت نہ کر پھر اللہ نے فرمایا حلافن اگے مہین لکھے حلافن مہین فرمایا قسمیں کھانے والے ذلیل کی اطاعت نہ کریں حماز عیب بیان کرنے والے کی اطاعت نہ کریں مشاعم بنمیم فرمایا چغلیاں کرنے والے کی اطاعت نہ کریں مناعن للخیر کبھی بھی خیر سے منع کرنے والے کی اطاعت نہ کریں معتدل جو حد سے گزر جائے اس کی اطاعت نہ کریں حسین گناہگار کی اطاعت نہ کریں آخر تے اللہ نے سوا ترسا سرت گن اللہ فرماتا ادھم بادر صادق الزنیم اور میرے حبیب ان بندوں سے کہتے اس بندے کی کبھی اطاعت نہ کرنا جس کا شجرہ مشکوک ہو سمجھے جانا جس کا شجرہ مشکوک ہو جدے شجرے چ شک پہ جائے وہ دی اطاعت نہیں کرنی 4 ترجمے میں کرتے ہیں یہ دیتی آج دی اختتامی لفظ نے 4 ترجمے زنیم دے ہوئے نے وہ جڑے ہوئے ہوائے پہ کرنا جڑا بندہ گھر دیا نو آکھے نا تہاڈا دہانا پھکا ہے وہ آندا یار اساں گھر بنا اوتھے دہانے بھیجدے سن پہ اساں لے آندا پھکا نکل پیا تو میں ہونا کی کراں ہن جڑے ترجمے اگے ہی ہوئے نے میں اتنے کی کر سکتا 4 بندے نے میں چن کے رکھے نے تو مذہباں چواں مذہباں دے ایک اپنے مذہب کا رکھے کوئی ایک اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی اشرف علی تھانوی دوسرے نے جناب شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب اہل حدیث 2 کنز الایمان اعلیٰ حضرت بریلوی 3 تے ڈاکٹر طاہر القادری 4 چواں دے ترجمے سن لو جڑے مرضی رکھ لو کئی باری تمہیں پتا ہے کہ انہیں تھان کپڑا بیچنے والے سٹ چھڑ دینا کوئی نہ کوئی بچوں لینے پہ آپ بندے آتے ہیں نہیں کھولو نہ کھولو وہ آندا یا رکھیو وہ 15-20 کھول چھڑتا بندہ شرمندہ ہوتا ہے ایک پرنا ہی لے ہون بیٹھے تے جے نال نہ پیپسی پہ آئی ہوگی پھر تو کوئی نہ کوئی خریدنے پیندا ہے پھس گیا مولوی میں تیرے کے تھان کھلارن لگا ترجمے آتے جڑا تینوں پسند آئے گا رکھ لے یہ پکی گل ہے کہ زنیم دی اطاعت اے تھوڑی خیر میں زنیم دی اطاعت نہیں کرنی پہلے ترجمے نال ٹھنڈ پا جائے گی بھاویں کتنی گرمی ہے وہ اشرف علی تھانوی وہ نار رحمت اللہ علیہ بھی لکھے ہیں اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جی میں تیری مرضی ہے میں پڑھ دینا قرآن ہاتھ رہ کے وہ فرماندے نے زنیم حرام زادے کو کہتے ہیں میرا خیال ہے حرام آگے زنیم حرام زادے کو کہتے ہیں شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس انہاں حرام زادہ نہیں جی لکھے انہاں لفظ بدلے ہیں چلو یہ رکھ لو یہ رکھ لو ولد الحرام زردہ ہو گئی یا متنجن ہو گئی مٹھے چاوڑی ہوئے بھائی زردہ آخ لو تسی رنگ زردہ پا لو کہ زردہ ہو جائے گا 4-5 پا لو کہ چٹھے بھی ہوں تو مٹھے ہی ہوں یہ مطلب فرق کوئی نہیں پیا حرام زادہ کیتا ہوں ولد الحرام کیتا ہوں ایسے بندے دی اطاعت نہیں کرنا تیسرا ترجمہ میں پڑھ دینا آلہ حضرت جان دے ہو آلہ حضرت بریلوی آلہ حضرت بریلوی 2 سارے کو مجلسہ سننا ہوں نے الحمدللہ کنز الایمان چوپے پڑھنا ہاں میرے کو موجود ہے انہوں نے کراچی موجود ہے آئے انہوں نہ حرام زادہ آکھا ہے تو نہ ولد الحرام آکھا ہے انہوں عجیب لفظ رکھے انہوں جی فرمایا ہے کہ یہ جو آیت اتری ہے نا ایسے بندے کے لیے اتری ہے جس پر 9 آدمیوں کو شک تھا کہ یہ میرا یہ اچھی تشریح میرا گل اتھے ہی گئی اور اتھے ہی رہنی اتھے ہمیں لفظوں کا ہے پھر ہو سکتا ہے گل اتھے ہی رہنی طاہر القادری کے متعلق پڑھو اچھا جی وہ باقی فوت ہو گیا تو یہ زندہ انہوں نے فون نہیں ہو سکتا
ہو سکتا ہے نا فون اتنے ان شاء اللہ لاہور ہو یا بیرون ملک کون سکھوں اتنے حافظ آباد تے کو میں حاضر قرآن والے ہونے بڑا فون کرا دیں گے بے شک پوچھ لینا کہ ٹھیک ہے تو لکھا لے میں کیوں جھوٹ بولنا قرآن میرے ہاتھ سے ہائے ہائے انہوں نے نہ حرام زادہ لکھا ہے نہ بلد الحرام لکھا ہے تو نہ آخیا نے 9 آدمیوں کو شک نہیں یہ نہ اگلی گل لکھی یہ فرماندے نے آئے ہے میرا خیال کہ دوں کہ پڑھن کی لوڑ کوئی تر قادری شریف آدمی تے بڑے اچھے لفظ استعمال کرتے ہیں انہیں حرام زادے تو بھی بچ کے بلد الحرام تو بھی بچ کے تے 9 آدمیوں کے شک تو بھی بچ کے تو انہیں بڑی خوبصورت تحریر لکھی ہے فرماندے نے دراصل اس بندے کی ماں نے تصدیق کر دی تھی کہ یہ نطفہ حرام ہے میرا خیال ہے کہ ہم تو کسی لیبارٹری سے جاننے میں لوڑ یہ مطلب ہے پھر اطاعت ہوتی کرنی ہے جدا شجرہ نصب سر اٹھا گی جدا شجرہ نصب ٹھیک ہو گئے شجرہ پھر کا مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ نے جڑا مکتبہ فکر سانو دیتا ہے نا الحمدللہ آخری محمد تو لے کے آدم تک کانوی پاک سار کمال آج بھی پاک نے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا شجرہ نصب اتنا صاف ہے کہ ان کے باپ میں بھی درود ہے بیٹے میں بھی درود میرا خیال ہے اول الامر لب گئے مہربانی اول الامر لب گئے اطاعت ہو دی کرنی ہے جدہ شجرہ نصب پاک ہو جدے والدین سے لے کے آخر تک سچا شجرہ ہوئے وہ دی اطاعت کرنی ہے لئی آؤ اسی مندے جانا تو جے نہیں تو ایوے تحقیق کرن دی لوڑ نہیں خدا دی قسم نیت کی آیتاں نے یہ دیتے کہیں پڑھ سکنا مکان واسطے عرض کرنے لگا کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا مخصوص دن ہے تو امام رضا علیہ السلام فرمایا کہ کسی اور معصوم کے متعلق بھی روایت ہوئے تو ذیشان حضرت جوادی صاحب فرماتے ہیں کہ تاریخ دا اگا پیچھا ہو سکتا ہے گل پکی ایک معصوم نال منسوب ہوئے یا 2 نال منسوب ہوئے یہ سرکار کے دور بچنا ایک بی بی نے دعویٰ کر دیتا کہ میں زینب تو زینب بنت علی ہے وہ جھوٹی سی آندھی منو اللہ زندگی دے جاتا ہے ہر سال میں پھر اصلی زندگی چاہ جانیاں جوان ہو جانیاں انج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جھوٹ بول دیتا وہ بندے کہنے لگے مامور رشید نے کہ بنے گا کیوں وہ بی بی آندھی ہے میں زینب انہیں جی گھر دے ساڈے والا کام نہیں وہ دعویٰ کرتی ہے تو دعوے دا بندہ کوئی بھی کر سکتا جھوٹا بھی کر سکتا انہیں آخیا کہ کی کریے وہ بشیر نے انہوں آخیا کہ امام رضا نے کچھ لیکن بی بی دعویٰ کر دی تھوڑے خاندان دی ہے کی کر ہر امام نے وقت دے مطابق ماحول دے مطابق ویلیو دے مطابق جواب دیتا اگر جواب مختلف ہر امام دا ہوئے اختلاف صرف جواب دینے چ ہوئے گا ماحول دا حقیقت ایک ہوئے انہیں 14 دی حقیقت ایک میرے مولا نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹ بولتی میرا خیال ہے گل تو کافی سی گل کافی سی ساتھی بیٹھے ہوتے تھے آندھے ختم ہو گئی گل مولا رضا نے کیا دیتا ہے سچا خاندان ہے سچیاں گلیں کر دیں انہوں نے کہا جی وہ جھوٹ بولتی ہے تو ثبوت دا کیوں تو مندی نہیں وہ آندھی میں جھوٹی کوئی نہیں امام نے فرمایا تو شیر رکھے نے رکھے نے انہوں نے کہا شیر کا پنجرا کھول انہوں بچ کھان دے بچ گئی تو ٹھیک ہے نہ بچی تو جھوٹی ہے کہنے لگا جی وہ کیوں فرمایا درندوں پر ہمارا گوشت حرام کر دیا فرمایا اگر وہ دعویٰ کرتی ہے تو شہروں میں وہ بھی کوئی بڑی اوتری ہوندی جو یہ ہوندی یا اوتری کہ بولا ایڈا بڑا دعویٰ کرنا کہ نیک تری سی ہو سکتی انہوں جا کر بلایا انہوں نے آکھا بھی بی بی امام رضا نے آکھا بھی ایک کوئی طریقہ ہے انہوں شہران نے پجری کر لو جی شہران کچھ نہ انہوں آکھا تو ٹھیک ہے اسی من جائیں وہ آدھی یہ کہ میں دی گل انہوں نے کہا میں دی گل ہو گیا وہ وہ کیوں ہوتا ہے وہ تو خاندان رسول چوں ہے تو جھوٹ بولنی ہو سکے جا خاندان رسول چوں پہلے انہوں کر لو ہو سکتا میرے تے جھوٹ تو جھوٹھی 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 وہ تو سچا نا انہوں آپ آپ جائے اے تیری عزت تو صدقے میرے مولا وہ سمجھتی سی وہ گھبرا کے آکھیں گے تو جا دعویٰ تو کیتا میں تو نہیں کیتا ہو سکے وہ پہلا جائے ہاں میرے مولا فرماندے نے ایش بی بی میں بھی اسی بات کا منتظر تھا صدقہ جاواں صدقہ جڑے نہ جڑا میں صاحب عمر دی گل کر رہا ہوں میں اس نسل دی گل کر رہا ہوں جنہوں اللہ نے کائنات تو وکھرا بنایا میرے مولا فرماندے نے کھولو دروازہ خدا دی قسم دروازہ کھولے لڑا پریشان سی تو کہنا منو ہی نہ پڑھ لیں اور جنہیں کو چابی
صدقہ جاما قبلہ قرآن میرے سامنے میں کھانا پڑے جدھر دروازہ کھول کے امام نے قدم ایتھے رکھیا دو محلان دے سن صرف نظرات زمین تے سن سارے شہر میرے آقا دے قدمات سر رکھ کے ایس انداز نہ چکے سن چار چفیرے تو میرے مولا پہ چھلوتے سن اے اتے بے کے ملاؤن میں تسی میں اتو اینی بھی جو رسلی چھلے کھلوتے بیٹھے جدو میرے مولا کی سچائی واضح ہو گئی موجزہ لوکا بیٹھ لیا کہ پکھیاں شیرہ نے حضور کا احترام کیتا ہے مومن نعرے مان لگ پہ تو میرے مولا رون لگ صدقے جاواں ہائے تو نہیں پہلے آئی جدو مومنین نے نعرے لائے نا صداقت زندہ باد عصمت زندہ باد نصر رسول زندہ باد آل رسول زندہ باد درود والے زندہ باد میرے مولا دنیا کھڑا میرے آقا تیرا احسان ہے آج میں روایت پڑھی تو جی میں تیری آنکھاں چو آنسو آئے اے آنسو تو عطا کی تے تیری مہربانی تیرا شکریہ بندہ کے بعد کے مومن کہنے لگا مولا جھوٹا ہو گیا تو بی بی قذابہ مشہور ہو گئی اس تو بعد اللہ نام قذابہ پہ گیا سی جھوٹی 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 تیرا مد مقابل جھوٹا ہو گیا تو سی سچے ہو گیا تو روئے کیوں اے رون دی وجہ سنو تو میں اجازت دے دوں میرے مولا رضا فرمایا تو ویکھیا نہیں درندے سدا حیا کر دے میرے آقا نے نظرہ بات ہو جائے میرے آقا نے فرمایا افسوس ہمیں کھا گیا ہے کہ درندے ہمارا حیا کرتے ہیں چرندے ہمارا حیا کرتے ہیں پرندے ہمارا حیا کرتے ہیں جنگل کے حیوان ہمارا حیا کرتے ہیں اور اولاد آدم کے جاہل ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہمارا اولاد آدم کے جاہل ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں میرا خیال ہے میرے امام کے جملے تک جملہ میں کرتے ہیں مسائب گل کرتے ہیں امام تے نہیں آکھا ہے میں امام فرماندہ نے حیوانہ تے درندیاں سادہ حیا کیتا یہ سچی گل ہے کربلا کے میدان جنہ کوڑے نال کوڑے جوڑے سن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ حضرت سجاد علیہ السلام کو اجازت لے کے نکلے کہ میں جا کے بابے نے ملنا چاہوں حضرت سجاد فرماندے نے اپنی ہمشیرہ اٹھا کہنے واقع فرماندے نے پوری رات جو چوتھا حصہ میرے بابے نے دہن دیتا سی فرمایا پھر انہیں تینہ حصیاں بچوں درمیان جو اٹھ کے توڑا پتہ لیندے سا کہ نہ پیار جان لگے سب تو زیادہ توڑے نا ٹائم گزارے تے نکل لگے تو پھر تسی اگے کھلو گیا تے سکینہ پھر بابا اتر کے پھر تو ملے فرمایا ہوں تھوڑی دیر ہوئی ہو میدان نے گیا ایڈی جلدی تسی کیوں ملنا چاہتے حضرت سکینہ نے فرمایا بھی تو آکھے گا تو میں باہر جانا تو حجت خدا ہے اور جدوں دا انہا خیمے جو میرا بابا گیا ہے نا میرا اتھے دل نہیں جیڑی چند منٹ برداشت نہیں سی کرتی خدا ہے جو زندان کی تکویں سارے سفر بیٹی میں کی تھا حضرت سجاد پھر رہ نہیں سکے فرماندن سکینہ زندگی جنا باپے تو بعد پہلی باری تو میرے کلو کسے شاید ہی اجازت پہلی باری جا میں تنو اجازت میں پڑھیا بی بی سکینہ کوڑیاں دے پیچھے دوڑتے سا کوڑیاں نال کوڑے گول دائرے جڑے ساتے ہیں نال بی بی سمجھن کہ دو کوڑے تھوڑے جگہ ملے تو میں بھی چھوڑی ایک جگہ کوڑے تھوڑی جگہ وہ تو بی بی نکل لگے تے انہاں ملونا نے کوڑیاں دے منہ نال جوڑتا ہے کوڑیاں دے نال جو کوڑے نال کوڑا ایس پاسے دا ملا دیتا ایس پاسے دی بجائے ایس پاسے تاکہ بی بی استاد ملے تے نال ہس دے سکتے معصوم تو ایک روایت ہے فرشتیاں کچھ یاد کا زمین کا زلزلے ہوندے ہیں جدو آتش کے شام پھٹتے ہیں تھلے معدنیات میں پھٹتے ہیں عرش تے زلزلہ کیوں ہوتا ہے تو خالق اکبر نے فرمایا جدو زمین تے کوئی یتیم سناندہ ہے وہ تو میں رشتے میں خدا جانے 10 محرم ورش دی کبھی حالت ہونے بعد بی بی بڑی دیر انہا کوڑا دے کے پیچھے دوڑ دے رہنے سادات نظام میرے مومنین عزیزوں پیچھے دوڑ دے رہنے تاہم امام رضا اللہ مجموعہ پڑھیا کہ فرماندے نے سادہ درندیاں تے حیوانہ حیا کیتا ہے ایک جگہ بی بی پھرنا تانگ آ کے کھڑے ہو گئے تو بی بی نے پھر اپنے نسل کو استعمال کیا بی بی کوڑے تے پیچھے کھڑو گیا کہ تو ہنو ہی نہیں پتا میں کہونا اگر مسلمان رہا نہیں بدلتے آیا مانا تو بھی نہیں جانتے میں کہونا خدا دی
قسم چابک مارے نے کوڑیاں، لیکن کوڑیاں پھر بھی رستہ دیتا